ایسا نہیں ہے حسین انجان تھے، کربلا میں اچانک سے خیمے لگ گئے، اچانک سے شہادت ہو گئیں، نہ بچپنے میں حسین کو بتا دیا گیا تھا. یہ بھی سن لیجیے آپ، حدیثیں ہیں. ہاں، حضرت ام سلمہ کو میرے نبی نے مٹی دی تھی، کہا جب خون بن جائے تو میرا نواسہ سمجھ لو کربلا میں شہید ہو گیا. حسین کو پتا تھا میری آخری منزل آ گئی، پتا تھا حسین کو یہاں سے حسین کا سر جائے گا، دھڑ نہیں جائے گا. پورا جسم وہیں پر ہے کربلا میں، سر مبارک کو لایا گیا تھا. توجہ کریں، وہ آخری منزل سے ذرا گزر جانے دو مجھے. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا. ذرا سنیں یار، آپ بہت سنیں کربلا، لیکن آج سنیں یار. سیدہ کائنات کی بیٹی حضرت زینب، جب رات ہوئی سب کے سر کو انہوں نے کاٹ لیا اور لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، کربلا پہ خاک اڑ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، جسموں پہ خاک اڑ گئی. تھکی ہے زینب، پورے دن لاشیں دیکھے ہیں زینب نے، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے. کون کھائے گا پیے گا؟ لوگ اختلاف کرتے نہیں کربلا میں پانی تھا، میں کہتا ہوں تھا. چلو اختلافی بات ہے، یہ مان لو تھا پانی کربلا میں. جس کا بیٹا کٹ رہا وہ پانی پیے گا؟ جس کا بھتیجا تصویر مصطفیٰ سامنے کاٹ دی گئی وہ پانی پیے گا؟ جس کا حسین جیسا بھائی کہ لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے وہ کھانا کھائے گا؟ سیدہ زینب رات آ گئی، تھکی ہیں، ہاتھ میں تلوار لی، تلوار لے کے خیموں سے نکلی. سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی کہاں جاتی ہو ہمیں چھوڑ کے؟ بابا چلے گئے، بھیا علی اکبر چلے گئے، چاچا عباس علمبردار چلے گئے، پھوپھی تم کہاں جاتی ہو؟ خیموں کی نگہبان تم ہی تو ہو، اب ہمارے امیر قافلہ تم ہی تو ہو، مدینہ واپس جس کی معیت میں جائیں گے تم ہی تو ہو، پھوپھی کہاں جاتی ہو؟ علی کی بیٹی بولی دوہری ذمہ داری آ گئی ہے سکینہ، کربلا کے میدان میں میرے خاندان کے کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہیں، ان کے بھی پہرے دینے ہیں اور رات میں تیرے خیموں کے بھی پہرے دینے ہیں. اللہ 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 اللہ. ڈبل ذمہ داری آ گئی ہے تیری پھوپھی پہ. جگہ جگہ لاشیں پڑی ہیں، جگہ جگہ جسم پڑے ہیں، چمن فاطمہ کے کٹے ہوئے پھول پڑے ہیں سکینہ، ان کے بھی پہرے دینے تیری پھوپھی کو، اور پھر تیرے خیمے کے بھی پہرے دینے. سیدہ زینب کبھی کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے لاشوں پر جاتی، کبھی خیمے میں آتی. جب حسین کا خیال آتا تو میدان میں چلی جاتی، سکینہ کا خیال آتا تو خیمے میں چلی جاتی. آدھی رات آئی، حسین کے جسم کے قریب آ کے بیٹھی، سینے پہ خنجر، بھالے چھدے ہوئے، کربلا کی خاک سے ہٹا ہوا جسم، ہاتھ سے خاک صاف کرتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی بھیا مدینہ میں تھے تو نانا کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، کربلا میں آئے تو لاش کیسی بے گور و کفن پڑی ہے. مدینہ میں نانا کے کاندھوں پہ سواری ہوتی تھی، آج کربلا میں لاش کیسی بے گور و کفن پڑی ہے. راکب دوش مصطفیٰ آج کربلا کی ننگی زمین پر پڑا ہے. ذرا غور کرو یار، تصور میں لاؤ، لا سکتے ہو تو لاؤ، ہمارا دماغ نہیں، ہم اپنے احاطہ ذہن میں لے آئیں. لیکن ذرا سوچو، راکب دوش مصطفیٰ، جب نبی کے دوش مبارک پہ حسین سوار ہو کے چلتا تھا نا تو سارے مدینہ کے لوگ، وہ صحابی بھی نا جن کی ایک ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے نا، وہ حسین کی زندگی پر رش کرتے تھے. واہ حسین تیری کیا زندگی ہے، تجھے نبی کا کاندھا سواری کے لیے ملا ہے، تیری کیا زندگی ہے حسین، تو نے کیا قسمت پائی ہے. آج کربلا کے میدان میں سینے میں تیر لگا ہے، بھالا چھدا ہے، خون نکلا ہے، کربلا کی خاک اڑی ہے، وہ خون میں مل گئی ہے. سیدہ مخدومہ کائنات کی شہزادی ہٹا رہی ہیں، حسین کی سگی بہن زینب کہہ رہی ہیں ہائے آج کیا ہو گیا حسین، کیا ہو گیا حسین. اور پھر ان سیدانیوں کو ان ظالموں نے باندھنا شروع کیا.
تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہیں باندھا تو سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 4 اور 7 سال کے درمیان تھی. یہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے, یہ قید ہونے کی عمر نہیں ہوتی. آج ہمارے ملک اور دوسرے ملک کے قانون میں بھی یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو اس پہ وہ دھارا نہیں لگتی جو بالغ پہ لگتی. نابالغ کا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ نابالغ اسے بھئی نابالغ اس پہ وہ دھارا نہیں لگے گی. نابالغ میں آ گیا یہ. ہائے ہائے, حسین کی شہزادی کی تو عمر ہی 4 سال تھی. ظالموں نے اتنی کس کے رسیاں باندھی. ایک سید کا بیان ہے کہ سیدہ سکینہ کے شہادت اور وصال کے 200 سال بعد سیدہ سکینہ کی قبر کھل گئی. کہا دیکھا گیا تو رسیوں کے نشان ہاتھ میں اب تک موجود تھے. اللہ اللہ اللہ. کہیں سے ظالموں نے قسم نہ چھوڑی. اور معلوم ہے یہ دمشق کے بازار میں لا کے انہوں نے ایسا تماشا کیا. ادھر سیدانیاں کھڑی ہیں, پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے ان کے سروں پہ ہیں. سیدہ سکینہ, سیدہ زینب کہہ رہی تھیں ان خواتین سے. حضرت زینب نے کہا او سکینہ, اگر یہ پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے بھی نہ ہوتے تو چاہے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھانکنا پڑتے, لیکن محمد عربی کی شریعت کا پاس و لحاظ ہمیں آج بھی ہے. کٹے ہوئے سر ہیں, نیزوں پہ بلند ہیں, یہ شور مچا رہے ہیں. پورے 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 دمشق میں شور مچا رہے ہیں. آج ایک بات کہوں گا, وہ بات ذرا غور سے سنیں. آج جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو میری قوم بھی کچھ بڑے ڈھول بجاتی ہے, بڑے نقارے بجاتی, کہتی ہے ہم اعلان کرتے ہیں. تو دمشق کے بازار میں بھی یزیدیوں نے بہت شور مچایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم نے جنگ جیت لی. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا اعلان ہو رہا ہے؟ حسین نے سر کٹایا ہے میرے بھائیوں, اس کی لاج رکھو, خدا کے لیے اس کی لاج رکھو. یہ مسجدوں کے مینار میدان محشر میں گواہی دیں گے, اس کی لاج رکھو. سیدہ زینب دمشق کے بازار میں کھڑی ہے, پورا دمشق تماشائی بنا ہے. کوئی تالیاں بجا رہا تھا, کوئی ہنس رہا تھا, اعلان ہو رہا تھا ہم نے حکومت کے باغیوں کی گردنیں کاٹی ہیں. کسی کو نہیں بتایا گیا نواسے رسول کو کاٹا گیا, نہ, یہ اعلان کیا گیا حکومت کے باغیوں کے سر کاٹے. کوئی کھانے کو نہیں پوچھ رہا تھا, کوئی پانی کو نہیں پوچھ رہا تھا, کوئی نہیں کہہ رہا تھا ان بچیوں کے تو ہاتھ کھول دو, کوئی نہیں کہہ رہا تھا زین العابدین بیمار ہے, نقاہت ہے, ان کے تو بیڑیاں نکال دو, کوئی نہیں کہہ رہا تھا. سب ہنس رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, شور تھا ایک طرح کا. ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں آیا, ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے, تھیلے میں کھانا ہے. بس 5 منٹ کی میری تقریر ہے, صرف 5 منٹ ہی, لیکن میری پوری تقریر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. بڑی محبت سے سن لینا, بہت محبت سے سن لینا. شاید یہ تاریخ آپ کی نظروں سے نہ گزری ہو, ذرا سن لینا. ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے, تھیلے میں کھانا. سیدہ زینب کی بارگاہ میں کھڑا ہے, آگے کو ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا سیدہ, کہنے لگا بی بی یہ تھیلا ہے, اس میں کچھ کھانے کا سامان ہے, لے لو, تم کھا لو, اپنے بچوں کو کھلا دو. سیدہ زینب نے اس بچے سے کہا بیٹا ان باغیوں میں کون وفادار نکل آیا کہ ہمیں کھانا بھیج رہا ہے؟ ایک کام کر, کھانا یہیں چھوڑ جا, بعد میں لقمہ کھائیں گے, پہلے کھلانے والے کو بلا کے تو لا, اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. ارے واہ 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 واہ, کون ان باغیوں میں نکل آیا ایک وفادار؟ بچہ دوڑا دوڑا گیا. کچھ دیر کے بعد جب اس بھیڑ میں سے بچہ آ رہا تھا, بھیڑ کو چیرتے ہوئے, بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے, تو اس بچے کے ہاتھ میں ایک 80 سالہ عورت کا ہاتھ تھا. کتنی؟ 80 سال. اس کی بھویں سفید ہو گئی تھی, بال سفید ہو گئے تھے, کمر جھک گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے, قدم کانپ رہے تھے, بدن کانپ رہا تھا. بچے نے سیدہ زینب کی بارگاہ میں 80 سالہ بوڑھی کو کھڑا کر کے کہا بی بی کھانے کا تھیلا دینے والی یہی بوڑھی خاتون ہے, کوئی اور نہیں ہے. سیدہ زینب نے تھیلا زمین پر رکھ کے اس بوڑھی سے مخاطب ہو کے کہا, اہل منبر کی خاص توجہ, کیا بات. سیدہ زینب نے کہا بوڑھی مائی کہ تو نے مجھے پہچان لیا میں کون ہوں؟ کہ تو نے ان بچوں کو پہچان لیا کون ہوں؟ زین العابدین کی طرف, امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بوڑھی مائی کہ تو نے انہیں پہچان لیا, یہ کون ہے؟
بوڑھی نے کہا بیٹی میں نہ پہچان سکی، میں نہ تجھے پہچانی، نہ ان بچوں کو پہچانی، نہ اس جوان کو پہچانی، میری تو نظروں سے بھی بہت کم دکھتا ہے، بہت کم دکھتا ہے، میری تو بینائی بھی لگ بھگ جا چکی ہے، 80 سال کی عمر ہے، میں نہیں جانتی تجھے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی جنہوں نے جانا تھا انہوں نے گلے کاٹے، تو تو جانتی بھی نہیں، تو نے کھانا کیوں بھیج دیا؟ پھر جنہوں نے خط بھیجے تھے گلے کاٹے، تو نے کیوں کھانا بھیج دیا؟ سب تالی بجا رہے تھے، تو نے بھی تالی بجا لی ہوتی ہمارے حال پر، تجھ سے کیا شکوہ تھا ہمیں؟ کہ تم نے پتھر مارے ہمارے قافلے پہ، ہم پہ 2 پتھر اٹھا کے تو نے بھی پھینک دیا ہوتا، تجھ سے کیا شکوہ تھا؟ کہنے لگی بیٹی بات پہچاننے کی نہیں ہے، میں نے کھانا اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نے تجھے پہچانا، پھر کیوں بھیجا؟ 80 سال کی بوڑھی عورت کا جواب تھا جب میں نے تجھے قید میں دیکھا، ہاتھوں میں بیڑیاں دیکھی، پیروں میں بیڑیاں دیکھی، ہاتھوں میں ہتھگڑیاں دیکھی، مجھے بتانے والوں نے بتایا قیدی آئے ہیں، جنگی قیدی، تو مجھے اپنی مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا کہہ رہی ہے بوڑھی مائی؟ کہنے لگی بیٹی میری ایک مخدومہ ہے، میری مخدومہ نے آخری وصیت کی تھی مجھے کہ کبھی زندگی میں کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلا دینا، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے۔ جب مجھے خبر ملی کہ جنگی قیدی آئے ہیں تو میرے گھر میں جو بھی کھانے کا تھا میں نے مخدومہ کی وصیت پہ تجھے بھیج دیا۔ اللہ اللہ۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی تیری مخدومہ کی وصیت بڑی لاجواب ہے، مجھے اپنی مخدومہ کا نام تو بتا دے کہ تیری مخدومہ ہے کون جو اتنی پیاری وصیت کر کے گئی ہے؟ جلسے میں آنے والوں بڑا نازک موڑ سے گزر رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا بیٹی میری مخدومہ کا نام سننا چاہتی ہے؟ ہاں بتا دے۔ کہنے لگی میری مخدومہ کا نام ہے فاطمہ بنت رسول۔ فاطمہ بنت رسول میری مخدومہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو فاطمہ کی شہزادی تو ہے زینب، فاطمہ کی سگی بیٹی زینب ہے، سگی بیٹی۔ اتنا سنا تو ایسا لگا جیسے جھٹکا لگ گیا۔ لیکن بوڑھی مائی تو فاطمہ بنت رسول کی کنیز ہے؟ ہاں میں فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ سیدہ زینب نے فرمایا پھر تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے فضہ کہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت فاطمہ کی سب سے خاص کنیزوں میں جو کنیز ہے وہ حضرت فضہ ہے، بلکہ کچھ علماء نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ نبی کی چادر میں فضہ بھی تھی جب نبی کہہ رہے تھے یہ میرے گھر والے ہیں۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے خاص کنیزوں میں۔ اور بتاؤں کمال کی بات، حضرت زینب کا بچپنا ہی ان کی گود میں گزرا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسین کے منہ میں کتنی بار فضہ نے لقمے دیے تھے، کتنی بار زینب کی انگلی پکڑ کے فاطمہ کے آنگن میں چلا آیا تھا فضہ نے، کتنی بار حسن حسین کے جوڑے دھلے تھے، کتنی بار حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تھا، کتنی بار حضرت زینب کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ لیکن آج تم کہو گے پھر گلفام پہچان کیوں نہ سکے؟ تو آج ملاقات ہی 50 سال کے بعد ہو رہی ہے، کون پہچانے گا؟ اللہ 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 اللہ۔ 50 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کون پہچانے گا؟ سیدہ زینب کیا جب بچپنا تھا، جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تھا، حضرت حسین کا بچپنا تھا، آج حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو عمر 56 سال ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو حضرت حسین کی خود عمر 6-7 سال ہے، اور آج 56 سال ہے، 50 سال کا تقریباً وقفہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 50 سال کے بعد اگر آپ کو کوئی دیکھے اور آپ کسی کو دیکھیں تو کون کسے پہچانے؟ بولیے۔ حضرت زینب نے پہچان لیا یہ بوڑھی وہی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہمارے بچپنے گزرے ہیں۔ ہاں ہاں۔ ہائے ہائے، ہماری کرم فرما، یہ تو وہی ہے کہ جو ہم جس کو ماں کا درجہ دیتے تھے۔ سیدہ زینب کی زبان پہ آیا بتا دوں میں کون ہوں، لیکن چپ کر گئی۔ علی کے گھر والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ بے شک بے شک۔ اگر میں نے بتایا کہ میں ہی زینب ہوں تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی اس حال میں مجھے دیکھ کے، اور علی کی بیٹی تکلیفیں دیتی نہیں، زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ ہائے 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 ہائے، بتایا ہی نہیں، چپ کر گئی۔
پردہ ڈال دیا. کہنے لگی اللہ تجھے سلامت رکھے، اس کا اجر دے. آخری بات سننا یار. مگر کہنے لگی کیا کریں بوڑھی مائی، ہماری عادت کچھ ایسی، ہماری خون میں شامل ہے، ہم احسان کرنے والے کا بدلہ نہیں چھوڑتے. اللہ اللہ اللہ. نبی کو چاچا کو کسی نے کفن دیا تھا نا، تو نبی نے اس کو اپنا کرتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے فرمایا تھا پھر یہ کہ میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. یہ نبی کے گھر والے ہیں، کسی کا احسان نہیں لیتے. کہا بوڑھی مائی کیا کریں، ہماری خون میں شامل ہے، کسی کا احسان ہم رکھتے نہیں ادھار. دل چاہتا ہے کہ تجھے بدلے میں اتنا انعام دیں کہ تیرا دامن بھر دیں. اللہ اللہ اللہ. دل چاہتا ہے، مگر کیا کریں، کچھ نہیں ہے. ظالموں نے بچیوں کی بالیاں تک نوچ لی ہیں. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو پیاس ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو بھوک ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو غریب الوطنی ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو بے بسی ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو زخم ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو آہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بدلے میں تیرا دامن بھر دیں، مگر نہیں ہے. مگر ہاں اگر تیری کوئی تمنا ہو تو بتا دے، دعا کر جائیں گے. زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ تیری تمنا پوری کر دے گا. واہ 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 سبحان اللہ. زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر دعا کر دیں تو اللہ تیری آرزو پوری کر دے گا. بوڑھی سے جب یہ جملہ بولا تو بوڑھی کی خوشی کا عالم نہ تھا، جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی. آہا سبحان اللہ. لوگوں جھکی ہوئی کمر سیدھی نہیں ہوتی، قبر میں چلا جاتا ہے. لیکن آج فضہ کی کمر سیدھی ہو گئی، جیسے کسی بادشاہ کو کھوئی ہوئی سلطنت مل گئی ہو، کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہو، کسی بیمار کو شفا مل گئی ہو، کسی کی دعا قبول ہو گئی ہو، سیدھی کمر ہو گئی. کہنے لگی بیٹی کیا تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ گارنٹیڈ؟ کیا واقعی یقین کے ساتھ کہتی ہے تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہنے لگی بوڑھی مائی ہماری تو چھوڑ دے، اگر کوئی ہمارا نام لے کے دعا کر دے تو اس کی بھی قبول ہو جاتی. ہماری تو چھوڑ دے. اور صحیح بات تو یہ ہے بوڑھی، اگر کوئی ہمارا نام اپنی دعاؤں میں نہ لینا تو اس کی دعائیں قبول نہیں. اور میں تو یہاں تک بولوں گا اگر ان کا نام کوئی نمازوں میں نہ لینا تو نمازیں قبول نہیں ہوتی. بہت بڑا جملہ، اور ثابت کر دوں گا. اللہم صلی علی محمد جو پڑھتے ہو قاعدے اخیرہ میں، وعلی آل محمد. کون ہے آل محمد؟ یہی تو زینب ہے آل محمد. آہا سبحان اللہ. ہے؟ جب تک تمہاری نمازیں قبول نہیں ہو جب تک کیا تم انہیں نمازوں میں یاد کرو یار. کہنے لگی جب ہمارا کوئی نام لے کے دعا کر لینا تو اس کی بھی قبول ہو جاتی ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے اگر ہمارا نام نہ لینا کوئی تو اس کی دعائیں قبول نہ ہوتی. اچھا تو کہنے لگی بوڑھی مائی، کہنے لگی بیٹی پھر میری ایک دعا کر دے. ہائے ہائے، اس بڑھاپے میں اس تمنا کو لے کے جی رہی تھی، اگر مر جاتی نا تو شکایت رہ جاتی زندگی سے کہ میری وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. آج تو نے میری زبان کی بات چھین لی. دعا کر دے، بتا تیری تمنا کا نام کیا ہے؟ اگر کسی ملک کی حکومت چاہیے تو بتا، دعا کر جائیں گے اللہ دے دے گا. کہنے لگی نہیں حکومت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں، آخری وقت ہے، بڑھاپا ہے، قبر قریب ہے، موت کا فرشتہ بس منتظر ہے اشارہ ملنے کا. اب کیا مال دولت، کیا حکومت، کیا چاہت، کچھ نہیں. پھر کیا چاہیے؟ دعا کا نام بتا، تمنا کا نام بتا، آخری خواہش بتا، دعا کر کے چلے جائیں گے اللہ پوری کر دے گا. کہنے لگی بیٹی میری تمنا سن، جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو میری مخدومہ کے 3 بچے تھے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام زینب تھا. یہ بچے مجھے بڑے پیارے تھے، میں انہیں بڑا پیار کرتی تھی. جب سے مدینہ چھوڑا ہے 50 سال کا عرصہ گزر گیا، ان بچوں سے ملاقات نہ ہو سکی ہے. دعا کر دے مرنے سے پہلے ایک بار ان بچوں سے ملاقات ہو جائے. اللہ 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 اللہ. کتنا نازک موڑ، کتنا نازک موڑ. ایک بار ان بچوں سے ملاقات ہو جائے، ایک بار گلے لگے. سیدہ زینب جو اپنے آپ کو اب تک ضبط کری تھی، وعدہ کر لیا تھا جو مانگے گی وہ دیا جائے گا. جس چیز کو چھپانا چاہتی تھیں لیکن وہ موڑ وہ آ گیا کہ اب چاہ کر بھی نہیں چھپا پائی تھی. کہنے لگی
بوڑھی مائی سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی. کہنے لگی ابھی تو تو نے کی بھی نہیں ہے. کہنے لگے ہاں سمجھ لے قبول ہو گئی. تو نے عرضی جو لگائی ہے نا وہ بہت بڑی بارگاہ ہے. کہنے لگی بیٹی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی تیرے سامنے جو سراپا قیدی بن کے کھڑی ہے یہی تیری زینب ہے. ہائے ہائے کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے. میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. ہائے ہائے دیکھا زینب تم وہی زینب فاطمہ کی شہزادی. ہاں وہی زینب ہوں. کتنی بار تیرے ہاتھوں سے میں نے لقمے کھائے تھے وہی زینب ہوں. کتنی بار تو نے بھیا حسین کو انگلی پکڑ کے میری ماں فاطمہ کے آنگن میں گھمایا تھا وہی زینب ہوں. کہنے لگی زینب یہ حال کس نے کیا؟ کہنے لگا انہی کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے جو تیرے سامنے کھڑے ہیں. ہائے 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 سیدہ زینب کا یہ حال دیکھ کے فضہ بولی ظالموں نہ خوف خدا رہا نہ شرم نبی رہی. ارے محشر میں تم منہ کیا دکھاؤ گے مصطفیٰ کو؟ کہنے لگی بیٹی پھر میرا حسین کہاں ہے؟ کہنے لگی اگر حسین کو دیکھنا چاہتی ہو تو پیٹھ گھما پیچھے کی طرف دیکھ. یہ جو نیزے پہ بلند ہے وہی تیرا حسین ہے. کٹا ہوا سر جو نیزے پہ ہے وہی تیرا حسین. ہائے ہائے اللہ اللہ ذرا غور کریں. وہ سنان و تیر کی دعوتیں وہ علی کے لال کی ہمتیں. کبھی بے زباں کا گلا دیا کبھی نوجواں کا جگر دیا. وہ چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے. نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا. لیکن یہ حسین ہے کٹا ہوا گلا نیزے پہ بلند. ہاں سیدہ فضہ کی آواز نکلی او ظالموں میں رب کعبہ کی 100 بار قسم کھا کے کہتی ہوں میں غلاف کعبہ پکڑ کے قسم کھا کے کہتی ہوں جس گلے کو تم نے کاٹا ہے میں نے بار بار مصطفیٰ کو چومتے دیکھا تھا. میں گواہ ہوں اس بات. کہنے لگی زینب قیامت میں گواہی دوں گی. میں دوں گی گواہی. جس گلے کو کاٹا ہے میں نے اس گلے کو پتہ نہیں کتنی بار مصطفیٰ کو چومتے دیکھا تھا. کتنی بار.